اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز ہم سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ البقرۃ کے 8ویں حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 335 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء رضي الله تعالى عنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے سدی سے، انہوں نے ابو مالک سے، ابو مالک نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ جل شانہ کے اس فرمان ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا نزلت فینا معشر الانصار کننا اصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته. حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم جماعت انصار کے حق میں نازل ہوئی. ہم کھجور والے تھے، بس آدمی اپنے کھجور کے درخت سے لایا کرتا تھا اس کی کثرت اور قلت کے مطابق، یعنی جس کے پاس کھجور کی درختیں زیادہ ہوتے تھے تو وہ زیادہ کھجوریں لاتا تھا، اور جس کے پاس کم ہوتے تھے تو وہ کم لاتا تھا. وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنْوِ وَالْقِنْوَيْنِ فَيُعَلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ. اور آدمی ایک گچھا یا 2 گچھے لایا کرتے تھے تو اس کو مسجد میں لٹکاتا تھا. وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاءَ أَتَى الْقِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقُطُ الْبُصْرُ وَالتَّمَرُ فَيَأْكُلُ. اور اہل صفہ ان کے لیے کوئی کھانے کا انتظام نہیں تھا، پس ان میں سے ایک جب مسجد میں آتا تو وہ گچھے کے پاس آتا، پھر وہ اس کو اپنی لاٹھی سے مارتا، پس پکی کھجوریں اس سے گرتی اور وہ اسے کھا لیتا. وَكَانَ نَاسٌ مِّمَّن لَا يَرْغَبُ فِي الْخِيرِ يَأْتِي الرَّجُلُ بِالْقِنْوِ فِيهِ الشِّيصُ وَالْحَشَبُ وَبِالْقِنْوِ قَدْ انْكَسَرَ فَيُعَلِّقُهُ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. اور کچھ لوگ ان میں سے جو خیر کے کاموں کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے تو آدمی ایک ایسا گچھا لاتا تھا جس میں ردی اور سوکھی ہوئی کھجوریں ہوتی تھی، اور ایسا گچھا جو ٹوٹ چکا ہوتا تھا اور یعنی جس سے بہت ساری کھجوریں توڑ لی گئی ہوتی تھی، تو پھر وہ اس کو مسجد میں لٹکاتا تھا. تو اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. قال حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو ان احدکم اہدی الیہ مثل ما اعطى لم یأخذہ الا علی اغماز او حیاء. اگر یہ بات ہو کہ تم میں سے کسی کو ہدیہ پیش کیا جائے اس جیسی کھجور کا جو اس نے دی ہے تو وہ اس کو نہیں لیتا تھا مگر چشم پوشی کرتے ہوئے یا شرماتے ہوئے. قال فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده
تو برا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کے بعد تھے کہ ہم میں سے ایک شخص وہی لاتا تھا جو اس کے ساتھ اس کے پاس کارآمد چیز ہوتی تھی، یعنی کارآمد کھجورے صحیح گچھے وہ لا کر مسجد میں لٹکا دیتے تھے۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وہ ابو مالک هو الغفاری، اور ابو مالک یہ غفاری ہے۔ ویقال اسمہ غزوان، اور بعض حضرات نے کہا کہ ان کا نام غزوان ہے۔ وقد روى الثوری عن السدی شیئا من ھذا، اور سفیان ثوری نے سدی سے اس معاملے میں کچھ نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اور پھر عمدہ چیز خرچ کرنا یہ بہت ہی ثواب والا کام ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ 267 نمبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اپنے کمائی میں سے عمدہ چیز خرچ کیا کرو اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور اس کمائی اور پیداوار میں سے نکمی بری ردی چیز کا قصد نہ کرو، تم وہ چیز خرچ کرتے ہو جبکہ تم اس کے لینے کے روادار نہیں ہوتے، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو تو یہ اور بات ہے۔ تو یہ آیت کریمہ عزیز طلباء کرام، یہاں پر حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا کہ یہ ہم انصار کے بارے میں نازل ہوا۔ اس وقت کھجوریں جب تیار ہو جاتی پک کر تو پھر لوگ اس کو لا کر مسجد نبوی میں کوئی ایک گچھا، کوئی دو گچھے، کوئی زیادہ کوئی کم، جتنے ان کے درخت ہوتے تھے اسی کے حساب سے کثیر اور تقلیل ہوتی رہتی تھی، تو وہ لا کر ادھر لٹکا دیتے تھے، اور اصحاب صفہ چبوترے والے جو کہ طلباء تھے جن کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو ان میں سے جب کوئی مسجد آ جاتا تو اس پر اپنی چڑی مار کر جو اس میں سے پکی کھجوریں ہوتی تھی جو زمین پر گر جاتی وہ اٹھا کر وہ کھا لیتے تھے۔ پھر ان لوگوں میں سے کچھ ایسے تھے جن کی رغبت نیکیوں کی طرف کم تھی، زیادہ نہیں تھی، اچھا چیز صدقہ کرنے، دوسروں کو کھلانے کا مادہ صلاحیت ان میں کم تھی، تو پھر وہ ایسا گچھا لاتے تھے جس میں سوکھی اور ردی کھجوریں ہوتی تھی، یا ایسا گچھا جو ٹوٹ چکا ہوتا تھا، یعنی جس سے اچھی کھجوریں چھان لی گئی ہوتی تھی، بس جو ردی قسم کی سوکھی ہوئی ہوتی تھی وہی اس میں باقی رہتی۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اگر اس قسم کی کھجوریں جو تم یہاں لاتے ہو تمہیں دے دی جائے کہ تم اسے لے لو تو تم لوگ اسے قبول نہ کرو، مگر یہ کہ اس سے چشم پوشی کرو، چشم پوشی کرتے ہوئے قبول کر سکتے ہو، اور یا حیا کرتے ہوئے شرماتے ہوئے شرم میں اس کو قبول کر سکتے ہو، ورنہ تم خود بھی اس کو قبول نہیں کرو گے۔ عزیز طلباء کرام، یاد رکھیے گا کہ غرباء کے اوپر خرچ کرنے کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک تو اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، یعنی انسان بس اس نظر سے خرچ کر رہا ہے کہ مجھے ثواب ملے، غریب کی حاجت روائی پیش نظر نہ ہو، تو اس صورت میں اچھی چیز خرچ کرنے کا حکم ہے، اور اس آیت میں بھی یہی ہے۔ اور سورہ عمران، آل عمران کی 4 پارہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ دوسری قسم، دوسری نوعیت غرباء پر خرچ کرنے کی وہ ہے کہ اس کی حاجت روائی پیش نظر ہو، کسی غریب کا تعاون کرنا اس کی حاجت روائی کے مناسب۔ مثال کے طور پر ایک حاجت مند شخص کو سردی کے زمانے میں لحاف، گرم چادر، گرم کپڑوں وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے،
تو اب اس صورت میں یہ ضروری نہیں کہ گھر میں جو بہتر سے بہتر لحاف یا چادر ہو وہ دے دی جائے، بلکہ جو بھی ضرورت سے زائد ہو وہ اگر اس کو دیا تو یہ درست ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جو آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، آیت نمبر 219، تو وہاں پر قُلِ الْعَفْوَ، عفو سے مراد جو ضرورت سے زائد ہو۔ جو امام جلالین سیوطی رحمہ اللہ نے العفو کا ترجمہ الفاضل عن الحاجہ کے ساتھ کیا ہے، جو حاجت سے اضافی ہو تو وہی چیز پھر خرچ کرنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الحمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے ابو الاحوص سے، انہوں نے عطاء ابن سائب سے، انہوں نے مرۃ الحمدانی سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للشیطان لمتن بابن آدم وللملک لمتن، بے شک شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور فرشتہ الہام کرتا ہے۔ فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، بس ہرچ شیطان کا وسوسہ ہے تو وہ برائی سے ڈرانا ہے اور دین حق کو جٹلانا ہے یا اس کے اجر کے وعدے کو جٹلانا ہے۔ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، اور ہر چیز فرشتے کا الہام ہے تو وہ بلائی کا وعدہ کرتا ہے اور دین حق کی تصدیق کرتا ہے۔ فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشیطان، پس جو شخص یہ باتیں اپنے دل میں پائے تو وہ جان لے کہ یہ بات اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے تو اس پر اللہ کا شکر بجا لائے، اور جو یہ دوسرا خیال پائے تو وہ شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے۔ ثم قرأ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء الآیہ، پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وہو حدیث ابی الاحوص لا نعرفہ مرفوعا الا من حدیث ابی الاحوص، یہ ابو الاحوص کی روایت ہے، ہم اسے مرفوع نہیں جانتے مگر صرف ابو الاحوص کے ہی طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 268، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، یعنی شیطان تم سے محتاجگی، فقر کا وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور وہ تمہیں بری بات کا حکم دیتا ہے، بخل فضول خرچی کا، ان چیزوں کا وہ مشورہ دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ جل شانہ تم سے اپنی طرف سے گناہ معاف کرنے کا اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی وسعت والے، خوب جاننے والے ہیں۔ تو اس آیات کریمہ کی تفسیر میں یہ حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب اس میں ایک شیطان کا وسوسہ ڈالنا ہے جو انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور ایک فرشتے کا الہام ہے جو اس مومن کو کرتا رہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے انسان جب فرشتے کے الہام والی حالت کو پائے اور یہ سمجھے تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر اللہ کا شکر بجا لائے، اور جو دوسری حالت یعنی شیطان والی حالت محسوس کرے تو فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو وہ شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے جب دوسرا خیال اسے آئے، اور پھر اسی طرح اللہ جل شانہ اس کی حفاظت شیطان کے ان وساوس سے فرما دیں گے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی ابو نعیم سے، انہوں نے فضل بن مرزوق سے، انہوں نے عدی بن ثابت سے، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ اے لوگو، اللہ جل شانہ سترے ہے تو وہ قبول نہیں کرتے مگر ستری چیز، اور بے شک اللہ جل شانہ نے انسانوں کو حکم دیا ہے اس بات کا جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے۔ فقالا، تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وقالا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ قال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ جسم ہوتا ہے، اپنا حالت اس کی بالکل گرد و غبار میں اٹی ہوتی ہے، اپنا ہاتھ آسمان کی طرف لمبا کرتا ہے، اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اس حال میں کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس کپڑا حرام ہے اور حرام مال سے غذا دیا گیا ہے، پس اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وانما نعرفه من حدیث فضیل بن مرزوق، اور ہم اسے جانتے ہیں صرف فضیل بن مرزوق کی روایت سے۔ وہ ابو حازم هو الاشجعی، ابو حازم یہ اشجعی ہے، اسمہ سلمان مولا عزت الاشجعیہ، سلمان نام تھا ان کا اور عزت الاشجعی کے آزاد کردہ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ پاکیزہ چیزوں کو کھانا مومنین کے لیے پسند کرتے ہیں، عمدہ چیزوں کا خیرات صدقہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ کھانا اور کھلانا ان دونوں کے احکامات ایک ہی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ناپاک چیز بینس، بیل، چوپایوں کو بھی کھلانا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اگر مرا ہوا چوزا، مری ہوئی مرغی، یہ بلی کو بھی کھلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو انسان جو چیز خود نہیں کھا سکتا تو دوسروں کو بھی نہیں کھلا سکتا۔ روایت میں 3 چیزیں ذکر ہوئی یہاں پر، یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، ستری چیزیں اللہ کی راستے میں خرچ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ سترے ہیں تو وہ ایسی ہی چیز قبول فرماتے ہیں جو ستری ہو۔ دوسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا حکم انبیاء کو دیا ہے، اور وہ پاکیزہ چیزیں کھانے کا ہے اور حرام سے بچنے کا ہے۔ کہ اللہ جل شانہ نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 51 میں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو اس کا حکم دیا، اور یہی حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں تمام مومنین ان کو دیا۔ اور آخر میں پھر آپ علیہ السلام نے حرام غذا سے بچنے کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اگر پیٹ میں حرام لقمہ ہے، جسم پر حرام لباس ہے، تو اس انسان کی کوئی دعا قبول نہیں، چاہے وہ حج کے لیے پیدل جائے، اس حال میں ہو کہ پراگندہ ہو، جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا ہو، بال بکھرے ہوئے ہو اور بالکل خستہ حال ہو،
تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو کھانا پینا لباس سب کچھ اس کا حرام ہے، حرام غذا پر اس کی پرورش تربیت ہوئی ہے، تو اس کے لیے اللہ کے دربار سے قبولیت کہاں سے آئے گی؟ جی عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ ہم سب کو حلال کمانے کھانے اور حرام سے بچنے کی توفیق، صلاحیت اور استعداد نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔